نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو ٹاپک لیا، جس پر ہم نے ڈسکشن کیا، وہ دیکھا جائے تو آج کی ضرورت ہے۔ بینگ اے وومن، ہمارا کردار ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اینڈ بینگ اے مسلم وومن، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے ایک عورت کو کیا رتبہ دیا، کیا مقام عطا کیے۔ اور جب ان ساری باتوں پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے عورت پر فخر محسوس ہونے لگتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم پچھلے 2 ہفتے سے وومن ہوڈ انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے کہ اسلام نے ہمیں اتنے درجات ہمارے بلند کیے۔ سو ہاؤ یو آل آر فیلنگ؟ چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا چلیں، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ہم نے اب جو ایک پورا آپ کو اس کا جو آؤٹ لائن ہم نے آپ کو ڈیفائن کی تھی، اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارا یہ کورس، جس کا نام ہی ہم نے ایک عورت کا جو مقام ہے اس کے اوپر رکھا ہے، اس کے 3 مراحل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور الحمدللہ ہمارے 2 مراحل ہم نے اپنے ادا کر لیے، ان کے اوپر ہم نے بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں ہم نے بات کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے جب ایک عورت تاریکی میں تھی، اندھیروں میں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات لے کر آئے، ٹھیک ہے، قرآن کی روشنی ہم تک آئی، اور اس عورت کا جو مقام تھا، اس کا جو گراف تھا، وہ کتنی تیزی سے آگے بڑھا۔ ہم نے دیکھا کہ جس طرح عورت صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھی جاتی تھی، ایک گھر میں رکھی ہوئی سامان سے زیادہ وہ کچھ نہیں سمجھی جاتی تھی، اسلام کی روشنی میں وہ عورت جب اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی تو وہ ایک مثالی ماں بن گئی، اور رہتے قیامت تک ان ماؤں کا تذکرہ ہوتا رہے گا، جو الحمدللہ ہم نے ہمارے پریویس لیکچر میں دیکھا۔ اچھا ایک عورت چاہے جس روپ میں بھی ہو، اسے اللہ کی طرف سے وہ انعامات میسر ہوئے جو کسی اور مذہب نے اس کو نہیں دیے، تو یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور عورت بنایا، الحمدللہ۔ اچھا ڈفرینٹ سویلائزیشنز نے ایک عورت کے حقوق کے اوپر بات کرنا شروع کی کہ عورت کو حق ملنا چاہیے، اس کے رائٹس ہونا چاہیے، وہ آدمی کے بالکل برابر ہونا چاہیے۔ جب یہ ساری باتیں چل رہی تھی، الحمدللہ ایک مسلمان عورت ان سارے رائٹس کو آلریڈی انجوائے کر رہی تھی، وہ یہ فریڈم یا آزادی آلریڈی انجوائے کر رہی تھی۔ اب یہاں پر میرا ایک سوال آپ لوگوں سے ہے کہ جو گراف دور جاہلیت کا جو وقت تھا، دور جاہلیت تھی، اس سے بڑھتا ہوا الحمدللہ جب اسلام میں جب یہ گراف آیا عورت کے مقام کا، تو وہ بہت تیزی سے آگے بڑھا، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جیسے جیسے ہم دور جدید میں آئے، جس کو ہم سو کال ماڈرنائزیشن کہتے ہیں، یہ مقام، یہ جو گراف تھا
وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے یا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے, وہ گراف نیچے آ رہا ہے؟ بینگ اے وومن آپ کو کیا لگتا ہے ماڈرنائزیشن کے نام پر کیا ہو رہا ہے عورت کے ساتھ؟ وہ گراف بڑھ رہا ہے یا نیچے آ رہا ہے؟ بالکل یہی امید کی تھی میں نے آپ لوگوں سے, یہی جواب کی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نیچے کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آج ہم بات کرتے ہیں, اگر ہم اوپر سطح دیکھیں, اوپری طور سے دیکھیں تو ماڈرنائزیشن مینز سیلف ڈیپینڈنٹ وومن, ماڈرن آزاد خیالات والی ایک عورت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو ماڈرنائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں, فیمنزم کی ہم بات کرتے ہیں, ایگزیکٹلی اس کا میننگ کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, واٹ ایگزیکٹلی از ماڈرنائزیشن؟ تو دیکھیں نئے میتھڈز کو, نئے پن کو, ایک نئی سوچ کو اپنی ذہنیت میں لے کر آنا جس سے آپ کی ذہنیت پوری طرح سے بدل جائے, دیٹ از ماڈرنائزیشن. اور یہی ہمارا تیسرا مرحلہ ہے جس پر انشاءاللہ ہم اس ہفتے بات کریں گے کہ دور جدید میں ایک عورت کا کیا مقام ہے اور اس نے جو آزادی اسلام نے ہمیں دی ہے ہم نے اسے کس طرح سے استعمال کیا یا ہم نے اس کا مس یوز کیا. انشاءاللہ یہ سارے ٹاپکس ہم اس پورے ہفتے میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ. اچھا, ساری باتیں کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ماڈرنائزیشن سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ضروری ہے کہ ایک عورت یہ تو سمجھے کہ ماڈرنائزیشن کے نام پر جو وہ اتنا فخر محسوس کر رہی ہے کہ آئی ایم اے ماڈرن وومن, تو وہ ہے کیا چیز, وہ بھی تو سمجھے تھوڑا. 18th سینچری کے آس پاس کی بات ہے, مغربی ممالک میں ایک ریولوشن آیا. ٹھیک ہے, اس ریولوشن کا نام تھا انڈسٹریل ریولوشن. اب یہ ریولوشن ہم کیوں بات کر رہے ہیں, اس کی ہم کیوں بات کریں گے, ہم تو یہاں پر عورت کا مقام پڑھ رہے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں کس طرح سے اثر ہوا کہ قدیم زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ ایک پورا خاندان, ایک پوری فیملی ایک یونٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں. وہ بیوی, بچے, ہسبینڈ, جتنے آدمی گھر کے ہوتے تھے, عورتیں ہوتی تھیں, وہ سب کیا کرتے تھے, وہ اپنی جو بھی ان کا روزگار ہوتا تھا وہ کرتے تھے. اس میں چاہے وہ کرافٹ ہو یا جو بھی ان کا ذریعہ معاش ہوتا تھا یا کھیتی باڑی ہو یا جو بھی ہوتا تھا, وہ اس پہ کام کرتے تھے. اور پورا ایک گھرانہ, پورا ایک یونٹ کہلاتا تھا, پورا خاندان ایک یونٹ کہلاتا تھا, اور اس طرح سے وہ اکانومی کو سرو کیا کرتے تھے, اکانومی کو ہیلپ کیا کرتے تھے, یعنی ان کا پورا جو پروڈکٹ تھا وہ اکانومی میں کنسیڈر کیا جاتا تھا. لیکن ہوا کیا, جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو یہ جو ایک انڈیویجول یونٹ تھا جس میں ایک آدمی بھی تھا, ایک عورت بھی تھی, بچے بھی تھے, یعنی پورا جو ایک گھر ایک ساتھ مل کر کام کر رہا تھا, وہاں پر انڈسٹریل ریولوشن آنے کے بعد ہوا یہ کہ آدمی تو چلا گیا بھائی فیکٹری میں کام کرنے. ٹھیک ہے, اور جو عورت تھی, بچے تھے, وہ رہ گئے گھر میں. اب ہوا کیا کہ یہاں سے عورت نے اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا شروع کیا, اور جو آدمی تھا اس کو سنبھالنا تھی باہر کی ذمہ داریاں. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں نا, جیسے کسان وغیرہ ہوتے ہیں, ان کی پوری فیملی مل کر کھیت میں کام کر رہی ہے and all that, لیکن یہ ایک چھوٹا سا بزنس تھا جو گھر میں ہوتا تھا. اب انڈسٹریل ریولوشن آنے کے بعد مرد چلا گیا باہر, عورت رہ گئی گھر میں. گھر کی ذمہ داریاں اس نے سنبھالنا شروع کی, صبح سے لے کے رات تک وہ کام کرتی, بچوں کی پرورش کرتی. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو مغربی ممالک کی سٹوری سنا رہی ہوں, ویسٹرن جو کلچر جس طرح سے آیا ہمارے ملک میں یا مسلم کنٹریز میں کیسے آیا. اب وہاں پر دن بھر جب عورت کام کرتی, ٹھیک ہے, اور بہت ہیپیلی کام کر رہی تھی, لیکن انہیں پھر یہ ریئلائز کروایا گیا, کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن جب آیا تو بہت بڑے پیمانے پر آیا اور ان کو لیبر کی ضرورت زیادہ پڑی, تو انہوں نے یہ ریئلائز کروانا شروع کیا کہ دیکھیں آپ اتنی محنت کرتی ہو, ٹھیک ہے, صبح سے لے کے رات تک گھر کے سارے کام کرنا, بچوں کی پرورش کرنا, ہر ایک کام آپ کے ذمے ہے, لیکن اس میں آپ کی ایک آئیڈینٹی, آپ کا ایک وجود تو کھو کر رہ گیا. آپ جو بھی کام کرتی ہو وہ اکانومی میں کسی بھی طرح سے ہیلپ فل تو ہے نہیں, جس وجہ سے آپ کا وجود تو کہیں کھو کر رہ گیا.
آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے، گھر سے باہر نکل کے اپنا ایک مقام بنانا ہے، تبھی تو آپ کہہ پائیں گے نا کہ ہم نے بھی اکانومی کو ہیلپ کیا۔ چلیں ٹھیک ہے، عورت کو اس طریقے سے باہر نکالا۔ اب جب عورت باہر نکلی تو وہ فزیکلی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی جتنا کہ ایک مرد ہے، تو اس کو ایک چیپ لیبر کی طرح استعمال کیا گیا، سستے لیبر کی طرح اس کو استعمال کیا۔ اب پھر ایک سوال اٹھا کہ ہمیں سستا لیبر کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ ہم بھی اسی برابر کے ہیں جتنا ایک مرد ہے، ہم بھی کام کرتے ہیں اتنے ہی گھنٹے جتنا ایک مرد کر رہا ہے، تو ہمیں بھی برابر کے حق ملنا چاہیے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے فیمنزم۔ فیمنزم میں عورت کہتی ہے کہ میں مرد کے برابر ہوں، جتنا اس کو دیا جا رہا ہے اتنا مجھے دیا جائے، جتنا وہ کما کے لے کر آتا ہے اتنا ہی میں کما کر لے کر آؤں گی، جتنے اس کے حق ہیں اتنے ہی میرے حق ہونا چاہیے۔ اور یہاں سے ایک فیمنزم کا کیڑا عورت کے اندر، اس کے دماغ کے اندر ڈال دیا گیا، کیونکہ وہاں کے جو سرمایہ دار تھے انہیں لیبر کی ضرورت تھی، اور اس طرح سے ایک عورت جو تھی وہ گھر سے باہر نکلی۔ اب جب سرمایہ دار مسلم ممالک میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کی جو عورتیں ہیں وہ تو گھر کی ذمہ داری کو بڑے ہی پرسکون انداز میں نبھا رہی ہیں، کوئی ان کو شکوہ نہیں ہے، اور بہت خوبصورتی سے اپنے گھر کو، اپنی گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں سر انجام دے رہی ہیں۔ تو جب سرمایہ دار آیا اور اس کو جب لیبر کی ضرورت ہوئی تو اس نے اٹیک کیا عورت کی سوچ پر۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھائی تم پر تو بڑا ظلم ہوتا ہے، تمہیں گھر کی چار دیواری میں قید کر دیا گیا، تمہارا جتنا پوٹینشیل ہے وہ تو ویسٹ ہو رہا ہے، تمہاری آزادی تو چھین لی گئی ہے، اور تم اپنی ساری محنت یہاں ضائع کر رہی ہو۔ تمہیں تو ایسا فیلڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے جہاں تمہاری عزت ہو، تمہیں اپنے شوہر کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑ رہے ہیں۔ نو نو، دس از ناٹ دا لائف، یہ تو زندگی نہیں ہے۔ تو یہاں سے عورت کے ذہن میں گھر سے باہر نکلنے کا جو ایک جو تھا نا کہ بس گھر سے کسی طرح سے باہر نکلو گی دین اونلی یو ول بی فری، ابھی تو تم قید ہو، تم پر ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اتنی بات جب آپ نے سنی تو آپ نے کہا کہ کیا عورت کے گھر سے باہر نکلنا واقعی میں غلط ہے؟ تو ہم اس پوائنٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اسلام نے کبھی بھی عورت کو کام کرنے سے روکا ہی نہیں۔ میں نے کہا نا کہ فیمنزم کی جو بات شروع ہوئی، وہ فیمنزم تو ہم لوگ 1450 سال سے ویسے ہی انجوائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس فیمنزم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام نے کبھی روکا ہی نہیں کام کرنے سے۔ اگر دیکھا جائے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امہات المومنین ہیں، وہ ایک مشہور تاجرہ تھیں، اسلام لانے والی پہلی خاتون، اور ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا بزنس بند کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیں، بہترین مثال ہے عورتوں کے لیے۔ مدینہ میں عورتوں کے لیے انہوں نے تعلیم کا انتظام کیا، ان کو فقہ کی نالج تھی، ان کو طب کی نالج تھی، کتنی احادیث ہیں، ہزاروں میں احادیث ہیں جن کی وہ راوی ہیں۔ کوئی بھی پولیٹیکل ایشو ہوتا، سوشل ایشو ہوتا، یہاں تک کہ خلفائے راشدین ان سے مشورہ لینے آیا کرتے تھے۔ زینب بنت جہش، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ محنت کرتی تھی، کماتی تھی اور اس کو صدقہ کیا کرتی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2452، جس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کام کیا کرتی تھی اور اس سے صدقہ کیا کرتی تھی۔ دیٹ مینس شی واز اے ورکنگ وومن، کام کرتی تھی وہ۔ تو یہاں پر ہمیں اس چیز سے روکا ہی نہیں گیا۔ شفا بنت عبداللہ، ان کا نام دیکھ لیں کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فائنینشیل میٹرز میں ان کو ایڈوائز دیا کرتی تھی، اینڈ شی واز ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ اینڈ نوبل ویمن آف دیٹ ٹائم، ٹھیک ہے۔ یہ میں ایک عورت کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ طب کی ان کو نالج تھی، قلمی مہارت ان کے پاس تھی، اور انہوں نے اس وقت میں پڑھنا لکھنا سیکھا تھا جس وقت عورتیں تو دور، مرد بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کی وہ استاذہ تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی 9th سینچری میں؟ پہلی یونیورسٹی فاطمہ الفہری نے بنائی ہے، جس نے تعلیم کا پورا نظریہ بدل کے رکھ دیا۔ مسلمان تھی وہ ایک،
दैट इज अराउंड 9th सेंचुरी। अब ये बताएं कि मुसलमान औरत अगर फेमिनिज्म की बात करती है, इक्वालिटी की बात करती है, तो ये तो हमें इस्लाम ने हमेशा से ही दिया। जब से इस्लाम आया, जब से औरत के हुकूक की बात हुई, औरत को एक दर्जा दिया गया, तो यहाँ पे औरत किस लिए फेमिनिज्म की बात कर रही है? सूरह निसा जो हमने सबसे पहले हमने हमारे शुरू के लेक्चर्स में भी हमने देखी, दौरे जाहिलियत में भी हमने देखी, इस्लाम में भी हमने देखी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम्हें एक वाहिद नफ्स से बनाया। तो खल्कियत में तो अल्लाह ताला ने कभी डिफरेंशिएट किया ही नहीं भाई। तो फेमिनिज्म पर किस तरह औरत पर अटैक किया गया, ये भी देख लेते हैं। फेमिनिस्ट ने ये कहा कि देखें, जो ब्रिटिश जो इंग्लैंड की क्वीन है, ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े जो जितने भी बादशाह हैं, उनकी जो महारानियां हैं, क्वींस हैं डिफरेंट ममालिक की, वो नजर आती हैं, उनकी एक विजिबिलिटी है। बट अगर मुसलमान औरत की बात करें या बड़े बड़े मुस्लिम बादशाहों की बात करें, उनकी बीवियां तो नजर ही नहीं आती, दे ऑल आर इनविजिबल। और जो चीज इनविजिबल होती है उसका तो अपना कोई वजूद ही नहीं होता। अरे भाई, नजर ही नहीं आ रही कोई चीज तो उसका वजूद कैसे होगा? सो फॉर दैट यू हैव टू बी विजिबल, तुमको नजर आना है। और नजर आने के लिए यू हैव टू कम आउट ऑफ योर हाउस, अपने घर से तुमको बाहर निकलना है। ही नहीं रही, परवरिश कर रही है अपने बच्चे की, उसका ख्याल रख रही है, नामचीन बड़े बड़े मशहूर उसने जो शख्सियत है वो पैदा की, लेकिन औरत का नाम, औरत का तो कोई नाम ही नहीं है। तो यहाँ पर अब फिर से उसी मेंटेलिटी के ऊपर, उसी दिमाग के ऊपर जो हथौड़ा मारना होता है ना, वो मारा गया। क्या कहा गया कि तुम तो इनविजिबल हो, तुम तो नजर ही नहीं आती, और इनविजिबल होने के नाते तुम्हारा तो कोई वजूद ही नहीं है, और तुम्हें विजिबल होना है, तुम्हें अपनी प्रोडक्टिविटी को दिखाना है। ठीक है, इस तरह से औरत को बाहर आना तो लाजमी था। औरत बाहर आएगी जब भी तो उसका कोई वजूद, कोई मुकाम, कोई हैसियत होगी। तो ये सारा वो खेल था जो खेला गया, और बाहर निकली, क्योंकि उसको अपना वजूद ढूंढना था। फेमिनिज्म गलत नहीं है, अपने मांगना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इसके इसके थ्रू जो मुहिम चलाई गई वो गलत है। फेमिनिज्म में औरत ने ये कहा अपने शोहर से, मैं क्यों करूं, आप कर ले जाकर। पानी मांग रहे हैं आप, मैं क्यों दूं, खुद ले लें जाकर, है ना, मैं क्यों ऐसा करूं। अच्छा, आपको सॉक्स नहीं मिल रहे, जाके खुद ढूंढ ले, मैं क्यों ढूंढूं, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारियां थोड़ी हैं। ये चीज है फेमिनिज्म की जो गलत है। और सबसे बढ़कर फेमिनिज्म ने जो स्लोगन दिया, दैट इज मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आई विल लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट। मैं आजाद हूं, मैं अपनी जिंदगी जिस तरह से गुजारना चाहूं उस तरह से गुजारूंगी। किसको क्या मतलब है भाई? अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम यहीं से गड़बड़ाया। आज औरत के और मर्द की राहों में फासले आ गए, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने एक दायरा कार बनाया, एक दायरा बनाया, एक मुकर्ररा पोजीशन तैयार की, एक मर्द के लिए, एक औरत के लिए, उसमें इख्तिलाफ आ गया। जो दायरा अल्लाह ने बनाया था उसको डिस्टर्ब कर दिया गया। औरत को ये पट्टी पढ़ा दी गई कि तुमने मर्द के बराबर होकर चलना है, और उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा निजाम जो था वो बिगड़ के रह गया। निजाम बिगड़ा, लड़ाइयां हुई, औरतें डिप्रेशन में चली गई। मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ औरत डिप्रेशन में चली गई, नहीं भाई, जब लड़ाई होती है तो एक मर्द भी डिप्रेशन में जाता है। फिर वही फेमिनिज्म वाली बात नहीं करेंगे कि औरत को ही दबाया गया, नहीं, जब घर का निजाम बिगड़ा, बच्चे भी परेशान हुए, कॉम्प्लिकेशंस हुए, एंजाइटी बढ़ी, ठीक है, दवाओं का सहारा लिया जाने लगा, कल्बी सुकून खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि औरत ने या मर्द दोनों ने ही मिलकर जो एक एक अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ जो एक सिस्टम था उसको चेंज करने की कोशिश की। देखें, जितना दारो मदार इंसान का इंसानी जो एक जो निजाम चल रहा है उसमें जितना मर्द का है उतना ही औरत का भी है।
ٹھیک ہے, بلکہ عورت کا زیادہ ہے. عورت یہ کیوں سوچتی ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلوں گی دین اونلی آئی ول بی آئیڈینٹیفائڈ ایز اے وومن اور ایز اے ہیومن بینگ. ایسا کیوں سوچتی ہے عورت؟ ہم سب کی یہی سوچ ہے. کیوں؟ بلکہ عورت ہے جو اس خلقت کے انتہائی امور کو سنبھال رہی ہے. پیدائش کون کرتا ہے؟ کون پیدا کر رہا ہے انسان کو؟ ایک عورت کے تھرو اللہ کروا رہا ہے. تربیت اولاد کون دے رہا ہے؟ باپ کو یاد نہیں کیا جاتا, عورت کو یاد کیا جاتا ہے. عورت کے ہاتھ میں ہے نا بچہ پیدا کرنا, اس کی تربیت کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کا مقام تو کتنا زیادہ اونچا رکھا ہے. بٹ دین عورت کیا کہتی ہے؟ میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے, میں تو گھر کے کاموں میں مری جا رہی ہوں. یہی الفاظ ہوتے ہیں. تو دیکھیں اسلام نے کبھی بھی ایک عورت کو غلامی کی بیڑیوں میں نہیں جکڑا, ٹھیک ہے. لیکن ماڈرنائزیشن کے نام پر, فیمنزم کے بات پر یہ بات عام کر دی گئی کہ حیا, پاکیزگی, عفت, عصمت, موڈسٹی, یہ سارے تصورات جو ہیں یہ عورت کو قید کر رہے ہیں. ہم اصولوں کی آزادی بات کریں, اخلاق سے اپنی آزادی کی بات کریں, حیا سے اپنی آزادی کی بات کریں, کردار سے اپنی آزادی کی بات کریں, تو کیا وہ آزادی ہے؟ اگر ہم ان چیزوں سے آزاد ہونا چاہیں تو کیا وہ آزادی ہے؟ ہرگز نہیں, وہ آزادی تو نہیں ہے. وہ بلکہ غلامی ہے. سرمایہ دار کے پاور کی غلامی, میڈیا کی غلامی, سوشل سٹینڈرڈز کی غلامی, معاش کی مجبوریوں کی غلامی, اپنے آپ کو ہائی سوسائٹی میں ایک نام بنانے کی غلامی, یہ ساری غلامی ہے. اور جو آزادی فیمنزم کے نام پر مانگی جا رہی ہے, اٹ از سم تھنگ لائک کہ ایک بچہ ہے, نادان ہے, اور وہ کہتا ہے مجھے آگ سے کھیلنا ہے. یہ آگ ہے, میں اسے کھیلنا چاہتا ہوں, کیونکہ بچہ نہیں جانتا کہ وہ آگ کیا ہے. تو اب بتائیں ہم اس بچے کو روکیں گے وہاں جانے سے, یا یہ کہیں گے کہ نہیں, یو ہیو دا فریڈم ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, تم جو چاہے کرنا وہ کرو. نہیں نا, ہم اس بچے کو روکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم نے بھی آزادی کو سمجھنا ہے کہ آزادی ہے کیا, اصل آزادی ہے کیا. اصل آزادی یہ ہے کہ خود کی اور اس سماج کی, اس سوسائٹی کی فلاح کے لیے مادی, روحانی, سماجی, اخلاقی, ان تمام ایسپیکٹس پر توجہ کے ساتھ اپنے خود فیصلے کرنے کی آزادی. کس طرح سے؟ احساس ذمہ داری کے ساتھ. کس طرح سے؟ زندہ ضمیر کے ساتھ. کہاں؟ اللہ کے بتائے ہوئے دائرے میں رہتے ہوئے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احکام کو نبھانا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. دیٹ از ٹرو فریڈم, وہ ہے صحیح آزادی. تو کیا ہے صحیح آزادی؟ جب ہم اپنی مٹیریلسٹک لائف, اپنی اسپرچول لائف, اپنی سوشل لائف, اپنی مورل لائف, ان تمام آسپیکٹس کے اوپر جب ہم توجہ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ہم اللہ کے حدود میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے, اپنے ڈیسیژنز لیں گے. ایک عورت ڈیسیژن میکر ہے, وہ ڈیسیژنز لے سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے, اپنے احکام کو, جب اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے سمجھتے ہوئے نبھائے گی, تو وہ ہے آزادی. دیکھیں قرآن میں ایک مرد اور ایک عورت کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم نے بارہا دیکھا, کئی بار ہم نے دیکھا, ٹھیک ہے. مرد اور عورت دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں, جن کے بنا گاڑی کا چلنا ممکن نہیں ہے. اب اس گاڑی کو اگر بیلنس رکھنا ہے تو دونوں پہیوں کو اپنا اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا. تخلیق میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے, نو ڈاؤٹ. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مرد اور عورت دونوں کی جو تخلیق ہے, وہ جو تخلیق ہوئی ہے وہ نفس واحدہ, ایک نفس سے ہوئی ہے. بٹ رولز تو پلے کرنا ہے نا, اور دونوں کو ڈفرنٹ رول پلے کرنا ہے. اب یہ جو رول ہے یہ ڈیفائن کر دیے گئے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں. الرجال قوامون علی النساء. رجال یعنی مرد, مرد کا پلورل ہوتا ہے رجال, پتہ ہے نا آپ لوگوں کو. تو وہ کیا ہے؟ قوام ہیں. اب اس قوام کو سمجھنے میں اتنی زیادہ غلطی ہوئی ہے, مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی. قوام کو اس کا ہم نے ٹرانسلیشن لیا ہے حاکم, ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ حاکم کون ہے؟ ایک عورت کا اور ایک مرد کا حاکم کون ہے؟
یہ فلسفہ ہم نے بہت بار تفسیر میں بھی دیکھا، ہم نے ہمارے جو کورسز اس میں بھی دیکھا. حاکم کون ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. تو قوام کو ہم حاکم سے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ٹرانسلیشن حاکم ہے؟ ہاں اٹ از ون آف دا ٹرانسلیشن، ایک ٹرانسلیشن میں سے ایک ٹرانسلیشن ہے حاکم. لیکن یہاں مرد کو قوام کا مطلب ہم نے حاکم کیسے دیا جبکہ حاکم تو صرف اللہ ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں قوام کیا ہے. قوام کا مطلب ہوتا ہے کیئر ٹیکر، محافظ، گارڈین، the one who looks after you, who cares for you، جو آپ کی کیئر کرے، آپ کا محافظ ہو. اب اس آیت کو تو دونوں نے غلط ہے. آدمی نے کہہ دیا کہ میں حاکم ہوں، عورت نے کہہ دیا کہ بھائی آدمی کیسے حاکم ہو سکتا ہے، اور اس کو اگینسٹ اس کے ہونے لگی. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی بتا دیا، ہم سے جو بھی ہمیں پورا ایک کانسیپٹ ہمارا کلیئر کر دیا، وہاں پہ ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا، وہاں پہ ہم نے اپنی مرضی چلانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر قوام کا مطلب ہوتا ہے محافظ، جو آپ کی پرواہ کرتا ہے، آپ کے اوپر خرچ کرتا ہے، آپ کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے. اس کا اگر قوام کو آپ گوگل پہ انگلش میننگ اس کا سرچ کرو گے تو اس کا آئے گا the one who is managing a job, taking care of something. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا قوام بنایا. کیوں بنایا؟ کیوں اس کو قوام بنایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی ایک مرد کو اس طرح سے بنایا کہ وہ اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو سمجھے. اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کو مرد کو دیا کہ وہ گھر باہر جائے، ٹھیک ہے، ضروریات کو پورا کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، جو ضرورت ہے وہ پوری کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا اس فضیلت کو کچھ اس طرح سمجھیں جیسے ایک کوئی ایئر فورس ہے یا ملٹری ہے، اس میں رینکنگ ہوتی ہے سولجرز کی. ٹھیک ہے؟ کوئی ایک الگ ڈفرینٹ رینک کا آفیسر ہوتا ہے، دوسرا ڈفرینٹ رینک کا آفیسر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو رینکنگ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ اونلی وہ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں. کوئی کیپٹن ہوتا ہے، کوئی مطلب ڈفرینٹ اس کے اندر رینکس ہوتی ہیں، رائٹ؟ اسی کے اکارڈنگ وہ اپنا کام کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بالکل ہی کسی مطلب کا نہیں ہے، ایک سپاہی ہے سمپل تو وہ کسی مطلب کا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے. سب کی اپنی اپنی رینکنگز ہیں. سیم وے ایک گھر کے اندر جو ایک رینکنگ دی گئی، وہ کیا دی گئی کہ آدمی کو، یہاں پہ شوہر لفظ نہیں آیا، ہاں ٹو بی ویری آنےسٹ شوہر لفظ ہے ہی نہیں، رجال ہے. یہاں پہ رجال کا مطلب ہوتا ہے مرد. اب یہ مرد کون ہے؟ یہ شوہر ہے. یہ مرد کون ہے؟ یہ مرد باپ ہے. یہ مرد کون ہے؟ یہ مرد بھائی ہے. یہاں پہ رجال آیا ہے، شوہر نہیں آیا. تو ایک مرد کی، گھر کے مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، ان کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے. اچھا یہاں پر ایک سوال آپ لوگوں کی طرف سے آ سکتا ہے کہ اگر شوہر یا گھر کا مرد اگر قوام بننے کی ذمہ داریاں نہ لے تو کیا کریں؟ ہے نا؟ اگر وہ قوام بن ہی نہیں رہا تو عورت کیا کرے؟ تو پھر عورت کو اس رسپانسبلٹیز کو فلفل کرنا ہوتا ہے نا؟ عورت کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو عورت آگے بڑھ سکتی ہے. میں نے جب لیکچر شروع کیا at that moment only I told you کہ عورت جو ہے وہ اپنا جو ذریعہ معاش ہے وہ اس کے لیے کام کر سکتی ہے. that is allowed in Islam. اس میں تو کوئی بھی مناہی نہیں ہے نا؟ لیکن یہاں ایک بات اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی عورت یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر قوام کی رسپانسبلٹیز کو نہیں نبھا رہا تو وہ اپنے بیٹے کو یہ چیز کیوں نہیں سکھاتی؟ وہ ماں کا فرض کیوں نہیں نبھاتی؟ اس وقت اسے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ ذمہ داری بتائے کہ بیٹا جب تمہاری شادی ہوگی، تمہاری بیوی آئے گی، then you have to be a قوام. تب آپ کو قوام بن کے دکھانا ہے. اینڈ شی مسٹ ٹیل ہم کہ قوام کا ریئل میننگ کیا ہے، ٹرو میننگ کیا ہے. وہ حاکم ہرگز نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا محافظ ہے، آپ کا ذمہ دار ہے، آپ کو ذمہ دار رسپانسبل بنایا گیا ہے. وہ وہاں سے اس کو چینج کیوں نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے؟
اچھا دیکھیں، قوام کو بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کا مقصد میرا یہ ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت ہی زیادہ فتنہ پھیلا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے آیات کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہے، ہم نے انہیں غلط طریقے سے سمجھا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے ہم اپنے اپنے رولز کو اچھی طرح سے نبھا نہیں پا رہے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال مجھے قوام کے لیے دکھی جب میں اپنے نوٹس پریپیئر کر رہی تھی، کہ جس طرح سے ایک چرواہا ہوتا ہے، وہ اپنی رہوڑ کو لے کر نکلتا ہے نا، وہ پیچھے رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کبھی بھیڑ بکری لے کے نکلتا ہے اینڈ وہ پیچھے ہے، پیچھے سے اس کے ہاتھ میں صرف ایک ڈنڈی رہتی ہے ہانکنے کے لیے جس کو ہم بولتے ہیں، اور اسی ڈنڈی کا بس زور رہتا ہے کہ وہ پوری رہوڑ جو ہوتی ہے وہ اپنے لائن میں چلتی ہے۔ سیم وے ایک قوام اپنی فیملی کے لیے ہوتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے صرف ایک ان کی کیئر کرنا ہے، نگرانی میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ میری نگرانی میں ہے، اور مجھے دیکھنا ہے کہ جب ان کو میری ضرورت ہے I'll be there for them، تاکہ وہ میں آرام سے سکون سے کیا کروں، مطلب ان کی جو ضروریات ہیں میں ان کو پورا کر سکوں، ہے نا۔ اب عورت کی بات آتی ہے، عورت کے اوپر کیا ذمہ داری آئی؟ عورت کے اوپر یہ ذمہ داری آئی کہ وہ اطاعت گزار ہوتی ہے اپنے شوہر کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ اسی سورہ نساء میں ہی ہمیں ملتا ہے کہ جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، غیب میں حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں اللہ کی حفاظت سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عورت کے بارے میں بھی پتا چل گیا کہ ایک عورت کیا ہوتی ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے، اس کے مال کی، اس کی عزت اور آبرو کی، کیونکہ عورت آدمی تو چلا گیا کام پر، ٹھیک ہے۔ اب عورت کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے، اپنے بچوں کو بہترین پرورش دے، اور ایک عورت جو ہے وہ ملکیت ہے ایک شوہر کی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس کی امانت میں خیانت کرتی ہے، غلط کام کرتی ہے، اس کے جانے کے بعد، اس کے گھر سے نکلنے کے بعد، تو وہ پوچھی جائے گی، اس سے سوال کیا جائے گا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث 2928 میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار، اللہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ خبردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خبردار، کلکم، تم سب سے، راعین، سوال ہوگا، جواب دہ ہوگے تم سب، کس بات کے؟ مسئول، تم سے سوال کیا جائے گا اپنی رعیت کا، یعنی جس چیز کے لیے تم ذمہ دار بنائے گئے ہو تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى الْأَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ، اور آدمی سے سوال کیا جائے گا کس کے بارے میں؟ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِهِ، اہل بیت کے بارے میں، یعنی اس کی فیملی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے وَامْرَأَتُهُ، اور عورت سے سوال کیا جائے گا کس بارے میں؟ راعیۃ علی بیت بعلہا، بیت بعلہا، یعنی اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ ولدہ، اور اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اس بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو ایک مرد سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک عورت سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور کس بارے میں سوال کیا جا رہا ہے؟ وَبَيْتِ بَعْلِهَا، بیت یعنی گھر، بعلہا اس کے شوہر، اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، ولدہی، اور اس کی اولاد کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر سنن ابو داؤد کی حدیث 2142 میں ہے کہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کہ بیوی کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علیہ، بیوی کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تطعمها، یعنی تم اس کو کھلاؤ، اذا طعمت، جب تم کھاؤ، یعنی تمہیں اس کو کھلانے کی ذمہ داری ہے، جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ۔ وتکسوها، اور اس کو پہناؤ، اذا، جب، اغتسیت، جو تم پہنو، یعنی جو تم پہنو، جو تم کھاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری، یعنی شوہر کی ذمہ داری میں ہے۔ یہ رسول اللہ نے جواب دیا جب ان سے کہا گیا کہ ما حق زوجہ، کیا حق ہے زوج کے لیے؟
دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کئی حقوق سے نوازا، اس کو آزادی بخشی، اس کو مالکانہ حق دیا گیا، وہ پراپرٹی خرید سکتی ہے، بیچ سکتی ہے، جیولری خرید سکتی ہے، بیچ سکتی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو نکاح کرنے کی آزادی دی، خلا لینے کی آزادی دی، تعلیم کی آزادی دی، صدقہ کرنے کی آزادی دی، وراثت میں اس کا نام ہے، ہر طرح کے لباس پہننے کو، چاہے ریشم ہو، سونا ہو، چاندی ہو، پہننے کی اجازت دی، سجنے سورنے کی اس کو اجازت دی، کھانے پینے کی اس کو کوئی ممانعت نہیں رکھی، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کی اس کو آزادی دی۔ اب ایک عورت کیا آزادی اور چاہتی ہے بتائیے؟ لیکن امپورٹنٹ بات، اگین ابھی بات ہماری ختم تو نہیں ہوئی نا، رسپانسبلٹی کمز وتھ اتھارٹی، رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ اتھارٹی کے ساتھ آتی ہے، یعنی ذمہ داریاں جو نبھانی ہیں وہ اتھارٹی کے ساتھ آتی ہے، آپ کو کچھ کرنا بھی تو پڑے گا، ایسے ہی تو نہیں آپ کو رسپانسبلٹیز مل جائیں گی۔ اب نکاح کی آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صحیح بخاری کی حدیث 5136 میں ہے کہ نکاح کرنا ہے تو عورت کی رضامندی مسٹ ہے۔ یہ آزادی کس نے دی؟ یہ آزادی دی ہے، یہ آزادی کس نے دی؟ یہ آزادی دی ہے اسلام نے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے یہ آزادی دی ہے کہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جی، تو جب تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ عورت کی رضامندی نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ آج کی بچیوں نے اس آزادی کو کس طرح سے مس یوز کیا۔ آج کی بچی، اللہ معاف فرمائے، ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے لیے خود اپنا لائف پارٹنر چوز کرنے کو آزادی سمجھتی ہے، جو کہ آزادی ہمیں اللہ نے دی بھی ہے، لیکن کہیں سے بھی کسی بھی خاندان کا کوئی بھی لڑکا لا کے سامنے ماں باپ کے کھڑا کر دیتی ہے یا جا کے نکاح پڑھ کے لے آتی ہے، وہ ماں باپ کے چہرے پہ کالک پوتتی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ دین اگین ویل سے کہ یہ ماڈرنائزیشن کے نام پہ ہماری لڑکیاں کر رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ اسلام کو پوری طرح سے پڑھتے نہیں ہیں، تھوڑا بہت پڑھ لیا اوپر نیچے کا، تھوڑا بہت سن لیا کہ اوکے لڑکی کو تو نکاح کرنے کی پوری اجازت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے بھائی۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1102 میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہ، جو اپنے ولی کی مرضی کے بنا لڑکی نکاح کرتی ہے، فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا کہ اس کا نکاح تو باطل ہے، ولی کے بغیر اجازت کے ایک لڑکی کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ نکاح باطل ہے، یعنی ہوا ہی نہیں، کینسل ہو جاتا ہے۔ تو آدھی ادھوری انفارمیشن لے کر ایک لڑکی اپنے یہ جو حق اس کو دیا گیا ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، اپنے گھر والوں کو رسوا کر رہی ہے، اپنے ماں باپ کو رسوا کر رہی ہے، وہ ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا، پرورش کی، اس کو پڑھا لکھا کے بڑا کر کے اس لائق بنا دیا کہ وہ آج اپنی زبان کھول سکتی ہے، بلکہ وہ زبان کیا کھول رہی ہے، وہ ایک لڑکے کو لا کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے کہ ابا جان میں نے اس سے شادی کر لی۔ تو یہ ہمارا ماڈرنائزیشن ہے، یہ ہمارا فیمنزم ہے، کیا ہمیں اسلام یہی سکھا رہا ہے؟ اس کے بعد ہمیں خلا کی اجازت دے دی گئی، چلیں بھائی اب خلا کی بھی اجازت ہے، نکاح کر دیا ماں باپ نے، اب اس کے بعد خلا کی اجازت مل گئی۔ اب خلا میں کیا ہوا کہ عورت نے یہ چاہا کہ لیں چلیں بھائی، میرے پاس تو یہ اجازت ہے کہ میں جس سے چاہوں، میری مرضی ہے، میں اس سے خلا لے لوں۔ خلا سمجھتے ہیں نا، طلاق کا ایک فارم ہوتا ہے، جب لڑکی کی طرف سے طلاق لی جاتی ہے، دیٹ از کالڈ خلا۔ سنن ترمذی کی حدیث 1186 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المختلعات ہن المنافقات، خلا لینے والی عورت منافق ہے۔ آگے اور بھی فرمایا ایما امرأۃ اختلعت من زوجها من غیر بعث لم ترح رائحۃ الجنہ، وہ عورت جو خلا لیتی ہے اپنے زوج، اپنے پارٹنر سے، من غیر بعث، بنا کسی سبب کے،
वतरी राहिहतुल जन्ना, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं ले सकती बिना किसी सबब के। ये नहीं कहा कि भाई औरत परेशान है, उसका शौहर उसको परेशान कर रहा है, अजियत पहुंचा रहा है, वो खुला नहीं ले सकती, नहीं, खुला की इजाजत है, मगर बिना किसी रीजन के, सिर्फ अपनी मर्जी से खुला लेने को जब वो तैयार हो जाती है, अपनी मर्जी से कहती है कि भाई मुझे तो यहाँ कुछ जम नहीं रहा, मुझे तो खुला चाहिए, तो क्या है उसके बारे में कि उसको फिर जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। मैंने गूगल से कुछ फिगर्स निकाले हैं, और इजिप्शियन कैबिनेट्स इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सेंटर के ये कुछ रिजल्ट्स हैं, जिन्होंने कहा कि कुवैत, इजिप्ट, जॉर्डन, कतर, इसमें सबसे हाईएस्ट डिवोर्स रेट्स हैं। कुवैत में 48% मैरिजेस होती हैं विच एंड इन डिवोर्स, 48% मैरिजेस कुवैत में। इजिप्ट में 40%, जॉर्डन में 37.2%, 37% कतर में, यूएई लेबनान में 34%। और उसके बाद एक एडवोकेट शफीक अहमद हैं, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो पिछले 5 साल के अंदर जो डिवोर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा, 35% इंक्रीज हुआ है। और उससे ज्यादा एक बात मैं आपको बताऊं, द रेट ऑफ डिवोर्स इनिशिएटेड बाय विमेन was 25% higher than filed by men। औरतों ने जो खुला जो लिया वो 25% ज्यादा था मर्दों से। अब आप सोचिए, ये फिगर्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे। खुला लेने वाली लड़कियों की तादाद 25% ज्यादा है मर्दों से। क्या कह सकते हैं हम, क्या फेमिनिज्म है हमारा, क्या मॉडर्नाइजेशन है हमारा। दिस इज व्हाट वी कॉल मॉडर्नाइजेशन, राइट? इसी को मॉडर्नाइजेशन कह रहे हैं। उसके बाद तालीम की बात करते हैं, ठीक है। तालीम का हक औरत को है, बिल्कुल है, वो दीन और दुनिया दोनों की तालीम हासिल कर सकती है। इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है, ठीक है, बल्कि प्रमोट किया है कि हमारी जो ख्वातीन हैं वो तालीम को हासिल करें, अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत दें। बल्कि दीन का इल्म हासिल करना तो जरूरी है ना, हर मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है, ठीक है। अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत देने के लिए जरूरी है कि भाई हम अपना जो तालीम है वो हासिल करें। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आज हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है वो देख लें। कौन सी बेहयाई है जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में नहीं होती। गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट तो आम हो गया। क्या ये हमारा दीन है? क्या इस्लाम ने हमें ये सिखाया है? एक जब मैं वही बात कहूंगी, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग माय नोट्स, तो मुझे एक शेर नजर आया, अकबर इलाहाबादी का शेर है वो, कि यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता, अफसोस कि फिरौन को कॉलेज की न सूझी। यानी अगर कॉलेज बना लेता फिरौन तो इस तरह से उसे कत्ले आम न करना पड़ता। वैसे ही आज जो माहौल हो रहा है देख लें, तो आज हमारी तालीमात का क्या हाल है, को एजुकेशन के नाम पर क्या बेहयाई मची हुई है। जितना उरूज, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते जाते हैं, तो जो मतलब जो औरत अच्छे से बापर्दा होके अल्लाह की हुदूद में रहते हुए तालीम को हासिल करना चाहे, तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया, ये काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि कॉलेज के अंदर वो बेहयाई है, वो बेहयाई का आलम है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। चले बात करते हैं वैलेंटाइंस डे की। वैलेंटाइंस डे कौन नहीं जानता? वैलेंटाइंस डे हम सब जानते हैं, है ना, मोहब्बत का दिन, राइट। और कितने ही मासूम बच्चे बच्चियां होते हैं जो इस बेहयाई का शिकार होते हैं, कितना बिजनेस किया जाता है। वही सरमायादार वाली जो स्टोरी है यहाँ पर भी आ जाती है। ये कैसी आजादी हम मना रहे हैं जहां एक लड़की अपनी शर्म और हया को साइड में रख देती है और अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश करती है। अच्छा, वैलेंटाइंस डे हम सब जानते हैं कि जो बेहयाई का आलम होता है, किसको नहीं पता, है ना। लेकिन इसकी अगर हिस्ट्री पर हम गौर करें तो हम और ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे
کہ آج کی جنریشن بس ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے میں بنا سوچے سمجھے لگی ہے، اور وہ ایک ایسے دن کو سیلیبریٹ کر رہی ہے جو دوسرے مذہب کی اپج ہے۔ یہ ایک رومن فیسٹیول تھا، سیلیبریٹ کیا جاتا تھا لوپرکیلیا، کچھ اس طرح کا تھا، جس میں جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی، عورتوں کو جانور کی کھال سے کوڑے مارے جاتے تھے تاکہ ان کے اندر جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ بڑھ جائے۔ اب آپ سوچیں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو زیادہ تر کو شاید یہ معلوم ہو یا نہ بھی معلوم ہو کہ سینٹ ویلنٹائن وہ ایک پریسٹ تھے، ایک پادری تھے، اور وہ سیکریٹلی ینگ کپلز کی شادی کروایا کرتے تھے، اور ایمپرر کلوڈیس تھے، انہوں نے ان کو سزائے موت دے دی تھی، جس کی یاد میں ویلنٹائنز ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اب ہم کس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ ہم ایک کرسچن پادری کی موت کو، اس کو یاد کر رہے ہیں، یہ ہمارا ویلنٹائنز ڈے۔ بے حیائی تو ایک الگ چیز ہے ہی، وہ تو ہے ہی، بہت بڑی چیز ہے، الگ چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے، بٹ اس کی اپج کہاں سے ہوئی، کہاں سے وہ پیدا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جو دوسرے مذہب کی مشابہت کریں گے وہ ہم میں سے نہیں، ایک حدیث ہے نا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ایک اور چیز آپ کو بتاتی ہوں، ہیلووین، یہ بھی تو ویسٹرن کلچر کا ہی ایک اپج ہے۔ ہم سوچیں کہ چلے کوئی نہیں جی، ایسے ہی ہے، فیسٹیول ہے، بچے انجوائے کر رہے ہیں، بھوت ان کو بنا دو، ہے نا، گھوسٹ بنا دیا، ان کو میک اپ کر دیا، اور سکولز میں مائیں تیار کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ معاف فرمائے، مسلمان مائیں اپنے بچوں کو بھوت بنا رہی ہیں، عجیب عجیب سا ان کو میک اپ کر رہی ہیں، اور ان کو تیار کر کے ان کو اسکول بھیج رہی ہیں۔ ہیلووین ڈے سیلیبریٹ ہوگا، بھائی ہیلووین سیلیبریٹ ہوگا، ٹھیک ہے، ہم نے کوشش ہی نہیں کی، ہمیں تعلیم کا حق حاصل ہے، ہمیں علم کا حق حاصل ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ہمارے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، ہم نے کبھی ہیلووین کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ And I'm one of them، مجھے بھی معلوم تھا، لیکن ہیلووین ہے کیا ایگزیکٹلی وہ میں نے ابھی دیکھا۔ تو جو میں نے ابھی گوگل پہ سرچ کیا تو اس میں مجھے ہیلووین کے بارے میں کیا پتا چلا کہ کرسچنز کا ماننا ہے کہ جو بری ارواح ہوتی ہیں، بری روحیں ہوتی ہیں، وہ دنیا میں آ کر فساد کرتی ہیں، اور کے لیے آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کیے جاتے، ٹھیک ہے، اناج بانٹے جاتے، مویشیوں کی قربانی کی جاتی، اور اس کی جو کھال ہوتی وہ لوگ خود پہنتے، ان کے سر اپنے سر پہ لگا لیتے، اور اس طرح جو روحیں ہوتی تھی ان کو خوش کرتے تھے، ان کی روحوں کو، بری روحوں کو خوش کرنے کے لیے ہیلووین سیلیبریٹ کیا جاتا۔ اب آپ دیکھیں آج ہو کیا رہا ہے، بچے تیار ہوتے ہیں، گھر گھر جا کے ان کی ٹولیاں جاتی ہیں، ٹریٹ مانگی جاتی ہے۔ اچھا، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ بچے تیار ہوتے ہیں and they go and ask for the treat، کہ ہمیں ٹریٹ چاہیے، تو کہیں گے اچھا آپ تو بڑے ہی انسیولائزڈ ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیلووین کیا ہے، ہاؤ از دیٹ پاسبل، کون سی دنیا میں رہ رہے ہو؟ آج کل تو ہر اسکول میں ہیلووین منایا جا رہا ہے، آج کل تو ہر کالونی میں ہیلووین منایا جا رہا ہے، آپ تو بالکل کچھ نہیں جانتے، بھائی آپ کہاں ہو، موبائل نہیں دیکھتے کیا آپ؟ یہ کامنٹس ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، کرسچنز کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے اسکولز، کالجز، اپنی یونیورسٹیز میں۔ اس کے بعد جو اینول فنکشنز ہوتے ہیں، کلچرل ڈیز ہوتے ہیں، ٹریڈیشنل ڈے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ نام سے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ایک لڑکا لڑکی کی بے حیائی ہمیں دیکھنے کو ملے گی، نیور امیجن کہ وہ کیا کچھ ہوتا ہے، اور ہماری بچیاں وہ کر رہی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں کہیں سے آپ کو ایسی کوئی افسانے نہیں سنا رہی ہوں، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ماڈرنائزیشن بتا رہی ہوں جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری ملک کی خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتی ہے آئی ایم ماڈرن، میں تو بہت ماڈرن ہوں، اور یہ ماڈرنائزیشن کو دکھانے کے لیے وہ کیا کہتی ہے، میرا جسم میری مرضی، I will do whatever I wish to do۔ میں اپنے بچوں کو بہت ہائی فائی تربیت دے رہی ہوں، دس ہائی فائی تربیت، یہ ہماری زندگی ہو رہی ہے۔ چلے اب آگے اور بات کرتے ہیں کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ وومن، ٹھیک ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جس نے آج پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ پوچھتی ہوں، سوال کرتی ہوں کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟
اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ بتائیے، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ کا کیا ریزن تھا ہمیں دنیا میں بھیجنے کا؟ کیا پرپس تھا؟ عبادت کے لیے۔ آمنہ نے کہا عبادت کے لیے، دانیہ نے کہا عبادت کے لیے، غزالہ نے کہا عبادت کے لیے، ماشاءاللہ سب نے کہا عبادت کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ میری بہنوں کا کانسیپٹ یہاں پر کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، عائشہ رضا نے بھی کہا عبادت کے لیے، کہ عبادت کے لیے بھیجا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے پیدا کیا ہے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے۔ اب میں عبادت کو اگر آپ کو ایکسپلین کروں تو I assure you کہ میں پورے 2 لیکچرز اس پر دے سکتی ہوں، الحمدللہ، کہ عبادت کیا ہے، لیکن ہم اسے مختصر رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ عبادت ہر لمحہ 24/7 سر تسلیم خم ہو کر اللہ کے آگے جھک جانا، وہ ہے عبادت۔ عبادت عبد سے بنا ہے، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام کون ہوتا ہے؟ جو ہر لمحہ اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کہا ہے مجھے وہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر مجھے چلنا ہے۔ جب ہم اس کے دائرے کو سمجھتے ہوئے، اس کی حدود کو سمجھتے ہوئے، اس کو پہچانتے ہوئے اپنی لائف کو گزاریں، اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں، اپنی لمیٹیشنز کو جانیں، اپنی اسٹرینتھ کو جانیں، حتیٰ کہ ہر سٹیپ لائف کا جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیں گے، وہ ہے عبادت۔ عبادت از ناٹ اونلی نماز، عبادت از ناٹ اونلی روزے رکھنا، عبادت از ناٹ اونلی کہ حج کر لیا بھائی یہ حاجی ہیں، نہیں، عبادت تو 24 گھنٹے کی ہے۔ یہاں پر اقبال کا ایک شعر ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ کتنا خوبصورت ہے نا، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی صاحب، کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے اللہ کی۔ عبادت از ناٹ اونلی اللہ کے سجدے میں گر جانا، عبادت از یو لیو یور لائف اکارڈنگ ٹو دا لمیٹیشنز، اکارڈنگ ٹو دا احکام، اکارڈنگ ٹو ایوری تھنگ واٹ ایور از گیون ٹو اس بائی اللہ۔ اللہ کی طرف سے ہر وہ چیز جو ہمیں بتا دی گئی، when we will go according to that only، تبھی ہم عبادت کرنے والے عبد بنیں گے۔ میں مصلی پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھنے لگوں گی تو میں عبادت گزار نہیں ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ عبادت گزار ہونے کے لیے مجھے اللہ کا عبد بننا ہوگا، اور اللہ کا عبد بننے کے لیے مجھے اس قرآن کو سمجھنا ہوگا جہاں پر اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، بہت خوبصورت حدیث، مطلب بہت ہی خوبصورت حدیث، پوری زندگی کا فلسفہ آپ کا کلیئر ہو جائے کہ الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2956۔ جنت تو یہ کافر کے لیے ہے بھائی، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو جنت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سجا کے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی ہے انشاءاللہ، اس میں جائیں گے، مزے کریں گے، عیش کریں گے، ہے نا؟ تو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی بتانے کی ضرورت ہے؟ نہیں نا۔ قید خانہ وہ ہوتا ہے جہاں آپ نے اپنی لائف بالکل لمیٹڈ ریسورسز میں گزارنی ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا اللہ نے کہ آپ اچھے سے زندگی نہ گزارو، ٹھیک ہے، آپ ریسورسز یوٹیلائز نہ کرو، نہیں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں بھائی، داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی، یہ تو کہیں نہیں کہا کہ آپ ان ریسورسز کو یوٹیلائز نہ کریں۔ یو کین ڈو دیٹ، اور کرنا ہے ہمیں، ہم نے خوبصورتی سے رہنا ہے، اچھے سے رہنا ہے انشاءاللہ۔ خوبصورتی سے رہنا، حجاب اور وہ سب پر بھی ہم انشاءاللہ بہت ہی ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اٹ مینس کہ ہم نے اپنی ریسورسز کو بہت ہی سمجھداری کے ساتھ یوٹیلائز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
ہمیں جو طریقہ بتا دیا گیا، جو تعلیمات ہمیں دے دی گئی، اس کے حساب سے ہمیں اپنا دماغ چلانا ہے۔ آج ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا کہ ہم یہ سلوگن لے کر گھوم رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، جبکہ یہ جسم، یہ جان، یہ کس کی ہے؟ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ ہم شوہر سے کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اور مجھے برابر کے حقوق دیے، میں تمہاری کیوں سنوں، میں تمہاری اطاعت کیوں کروں، میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ کیا تمہیں صرف خوش کرنے کا میں ایک کھلونا ہوں؟ تو بھئی ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، شوہر کا اپنا ایک مقام ہے، ٹھیک ہے؟ ایک عورت کا اپنا ایک مقام ہے۔ شوہر کو ایک الگ رول دیا گیا پلے کرنے کو، عورت کو ایک الگ رول دیا گیا پلے کرنے کو۔ لیکن عورت، یہ جو فیمنزم میں آ کر جب وہ عورت آدمی کو ہی دھتکارنے لگے، آدمی کو ہی ہیوملیٹ کرنے لگے، تو یہ تو ہمارا دین ہرگز نہیں سکھاتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے، اور اسی بات پر، اسی ایک حدیث کے ساتھ میں آج کا لیکچر اپنا کمپلیٹ کروں گی انشاءاللہ۔ پھر کل ہم بات کریں گے، یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہ بات کی جاتی ہے کہ کیا میں جی یہ بات کی جاتی ہے کہ کیا میں اپنے شوہر کی اطاعت کروں، کہ بھئی اس کو تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر سجدے کا حکم دیا جاتا، اور کتنی حدیثیں ہیں نا اس پر، تو کیا میں اس کی اطاعت ہر طریقے سے کروں؟ تو دیکھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2122، جس میں ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس نے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اس کے بال جھڑ گئے، اس کا شوہر اسے خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ کس کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہے؟ شوہر کی طرف سے۔ شوہر نے چاہا کہ بھئی اس کے بال جھڑ گئے ہیں تو آپ اس کو نقلی بال لگا دیں۔ کس کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہے؟ پھر سے بول رہی ہوں، شوہر کی طرف سے۔ اللہ کے رسول، کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ دوں؟ یہاں پر پہلے سوال اس نے کیا کہ عورت، شوہر کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ شوہر اس کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، تو کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ دوں جو نقلی بال ہوتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، منع فرما دیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جہاں پر بات حقوق اللہ اور حقوق العباد کی آتی ہے، وہاں پر کس کو ترجیح ہے؟ کس کو ترجیح دینا ہے؟ جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات آ جائے تو اللہ کو ترجیح دینا ہے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس آیا تھا، لیجسلیٹرز کے پاس ایک سوال آیا تھا کہ بھئی اگر شوہر پردہ نہ کرنے دے تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اس سوال پہ انشاءاللہ ہم اپنا کلاس کو اینڈ کریں گے کہ اگر شوہر پردہ نہ کرنے دے تو کیا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے ہم ہر ایک بات اپنے شوہر سے منوا لیتے ہیں، تو یہ بات بہت بڑی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، عورت کی ہی اس میں خرابی ہوتی ہے۔ میں خود ایک عورت ہوں، ٹھیک ہے، میں یہ چیز جانتی ہوں۔ تو عورت کو سب سے پہلے، جب وہ عورت کوئی شاپنگ کرنے جاتی ہے، اسے 10,000 کی ڈریس پسند آتی ہے، وہ دھیرے دھیرے کر کے 8 10 15 دن میں اپنے شوہر کو منا ہی لیتی ہے۔ وہ شاپ کیپر کو بول کے آ جاتی ہے، یہ ڈریس سنبھال کے رکھنا، ایٹ اینی ہاؤ میں اپنے شوہر کو منا کے لے آؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر اللہ کے حکم کی بات آتی ہے، آئی براؤز بنانے کی بات آتی ہے، اس طرح کے جب سوال آتے ہیں، شوہر نہیں چاہتا، شوہر آپ کے آئی براؤز کو دیکھتا بھی نہیں ہوگا، آئی گارنٹی یو۔ پھر تو سوال کا جواب یہ ہے کہ اپنے شوہر کو منائیں، ٹھیک ہے، اسے کنونس کریں، کچھ ایسی چیزیں اس کی مانیں، اس کو یہ احساس دلائیں کہ میں آپ کی سنتی ہوں، میں آپ کی مانتی ہوں، میں آپ کی اطاعت کرتی ہوں، کہ اس کا سینہ چوڑا ہو جائے اور وہ کہے لو بھائی میری بیوی تو میری بات مانتی ہے، چلو میں اس کو بھی سن لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال بہت ہی بے بنیاد ہے کہ شوہر اگر پردہ نہ کرنے دے تو کیا کرے؟ کچھ نہ کرے، اس کو منائے، ٹھیک ہے، اس کو منائے۔ آئی گارنٹی یو کہ آپ اگر جانماز پہ اللہ سے دعا کریں گی کہ اللہ تعالیٰ میرا شوہر مان جائے، اور اس کے بعد اپنے شوہر کو منائیں گی، 100% انشاءاللہ 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 آپ کا شوہر مان جائے گا، کیونکہ اس کی اطاعت آپ کے لیے ضروری ہے،
لیکن یہاں پر ایک بات اور ہے کہ اللہ کی اطاعت ہم پر زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.